السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فارحہ اسلامی چینل پر ذکر سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرما دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور میں سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ جو حضرات ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلائیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور استفادہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں۔ لہٰذا میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ درخواست اور ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترمین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر جو باتیں ارشادات فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، وہ ساری باتیں برحق ہیں، سچ اور صادق ہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اسی قرآن سے متعلق میں آپ کے قرآن کی فضیلت کے اوپر، قرآن کے ثواب کے اوپر ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو کتنا اہم فضیلت بیان فرمائی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کو دیکھیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو جانتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی قرآن کو نہیں پڑھا ہے، قرآن کو نہیں سمجھا ہے، وہ قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مسلمان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص کو کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو ان کو قرآن کے تہائی حصوں کا ثواب ملتا ہے۔ تہائی مطلب قرآن کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 10 پارہ کر کے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک حصے سے ثواب، 2 میں پڑھتا ہے تو 2 حصے کا، جب 3 مرتبہ پڑھتا ہے یعنی پورے قرآن کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں پر کتنا احسان کرا کہ جو قرآن کو نہیں پڑھنے جانا، جو قرآن اگر کوئی پڑھنا چاہے صحیح طریقے پر تو ایک پارہ کم سے کم 20 منٹ لگے گا۔ اب 20 کو 30 سے ضرب کر دیں تو 3 دن 6، تقریباً 6 7 8 گھنٹہ لگے گا ان کو، لیکن یہاں 1 منٹ میں 1 منٹ پورے قرآن کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اس کو پورے قرآن کا ثواب 3 مرتبہ۔ ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام صحابی سے کہ تم جمع ہو جاؤ، تو جمع ہوا، کہا کہ میں آج میں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ کیا فرمایا اللہ نبی نے؟ آج میں تمہیں 1 تہائی قرآن سناؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر چلے گئے۔ صحابہ آپس میں چیخ گویاں کرنے لگے، ارے بھائی اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ میں تہائی قرآن سناؤں گا۔ پھر اللہ نے تشریف لائے، کہا کہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے وہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی قرآن کو 3 حصہ میں تقسیم کر دیں، قرآن کے 1 حصہ کو ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 حصہ، جب 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کو ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ہر سورت کے ہر آیت کی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین کہلاتا ہے، قرآن کا سردار آیت الکرسی کہلاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کا ذکر کرے یعنی ہر فرض نماز کے بعد، یہ امام ابن حبان اور امام حضرت امامہ اور حضرت اور دوسرے لوگوں سے مروی ہے، اگر کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد
سلام پھیرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی کے ذکر و فکر کرتا ہے، آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھتا ہے، فرمایا اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان موت ایک آل ہے، رکاوٹ ہے، وہ آدمی جیسے انتقال کرے گا فوراً جنت جائے گا۔ یہ حدیث امام نسائی نے اور اوسط امام بحقی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے، اگر کوئی آدمی اس حدیث سورہ یا آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد یاد کر لیں کہ ہر سلام پھیرنے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو اس آدمی کے درمیان جنت کے درمیان صرف موت ایک راستہ آڑ ہے، جیسے وہ آدمی انتقال کرے گا فوراً جنت جائے گا، جیسے آدمی مرے گا فوراً جنت جائے گا، لیکن اس کو روزانہ پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھیے کام کتنا چھوٹا ہے اور ثواب کتنا بڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن و حدیث کے اندر گزاری ارشاد فرمائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وقت کم اور ثواب زیادہ، وقت کم بینیفٹ زیادہ۔ ہم دنیا کے اندر سارا کام کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فلاں جگہ فلاں کام ہو رہا ہے اور وہاں 10 کے بجائے 100 ملے گا، ہم صبح شام لائن لگا دیں گے، لیکن حدیث کے اندر ہر چیز کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے کان سنے پڑ گئے، ہم سننے کے عادی ہو گئے، ادھر سنتے ادھر نکال دیتے۔ میرے دوستو سننا کمال نہیں، کمال ہے اس پر عمل کرنا۔ اس لیے میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کم سے کم روزانہ یہ معمول بنائیں کہ سوتے وقت کم سے کم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیں تاکہ ایک قرآن کا ثواب مل جائے۔ اسی طرح آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کریں، آیت الکرسی کو پڑھیں، آیت الکرسی کا معمول بنا لیں تاکہ آپ کے درمیان جنت کے درمیان ایک موت راستہ ہے، آڑ ہے، جیسے آدمی انتقال ہوگا فوراً جنت جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔